ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی، اس لیے اور اس کا اظہار فرشتوں سے سجدہ کروا کر ظاہر کیا. سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا، لیکن قبلہ بنایا تھا آدم السلام کو. یاد رکھو، آدم السلام کو سجدہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا، لیکن قبلہ وہ تھے. جس طرح آج ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف. اس سے خانہ کعبہ کی اہمیت شرف کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر محترم جگہ ہے، پورے کائنات کا مرکز ہے، پورے عالم کو یہیں سے اٹھایا گیا، بنایا گیا تھا. تو مسجود الملائکہ بنانے کا مقصد اس مخلوق کی اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے جو پیدا کی جا رہی ہے. اسی لیے اپنی نیابت کا اعلان فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا: نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح تقدیس ہر وقت آپ کی کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بناتے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم میں نے اس انسان میں کیا رکھا ہے اور کس طرح یہ میری خلافت کا بوجھ اٹھائے گا. اور پھر سورہ 3 جو نازل کی، والتین والزیتون وطور سینین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وهذا البلد الامین، پوری قسمیں، 3 قسمیں کھائیں. اس میں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ قسمیں تو کھائی ہیں، انسان کی اہمیت بیان کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کا جو قوام ہے اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہم نے سب سے اعلیٰ رکھی ہے، ظاہر اور باطن کے بعد. نہ ظاہری طور پہ ایسی کوئی مخلوق ہے، نہ باطنی طور پر مخلوق ہے. لیکن یہ 3 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. مفسرین نے یہاں بڑا ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے بظاہر تو پھل کا ذکر کیا ہے اور جگہوں کا ذکر کیا ہے. والتین والزیتون اس کا ذکر فرمایا، طور سینین، طور سینا کا ذکر فرمایا، کوہ طور کا. هذا البلد الامین، مکہ شریف کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ دراصل اللہ نے 3 نمونے پیش کیے ہیں کہ تم اگر انسان کو کتنا ہم نے اعلیٰ بنایا ہے، تم نمونے کے طور پر دیکھ لو. والتین والزیتون، یہ شام کا علاقہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور طور سینین جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی،
وہذا البلد الامین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملی، کہا کہ یہ تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل آخری دور کے ہیں جن کا تذکرہ لوگوں میں موجود تھا۔ کہا کہ تم ان کو دیکھ لو، یہ بھی انہی انسانوں میں سے ہے، لیکن ہم نے کیسے کیسے کمالات ان کو عطا کیے، یہ نمونہ بتایا۔ پھر میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ دیکھو نمونے کے طور کو دیکھ لو، عیسیٰ السلام میں ہم نے کیا صلاحیت رکھی، موسیٰ علیہ السلام میں ہم نے کیا صلاحیت، چنانچہ ان کا تذکرہ جو قریب کے پیغمبر ہے سب سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ السلام کی بشارت موجود ہے، عیسیٰ السلام کا تذکرہ ہے، پوری تفصیل سورہ مریم میں ان کی پیدائش سے لے کر اور پھر آگے ان کے آسمان تک اٹھنے تک پوری تفصیل قرآن نے جگہ جگہ بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا پوری تفصیل سے، یعنی جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا کسی پیغمبر کا نہیں آیا، اتنا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا قرآن ہی ان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھے، کہا قرآن پڑھا ہے، بس قرآن ہی ان کے اخلاق، قرآن پڑھ لے اور رسول اللہ کو دیکھ لیتے، عملی تفسیر تھی اس تو آپ اس سے آپ اندازہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو کتنا بلند و برتر پیدا کیا، لیکن یاد رکھو کوئی جتنی باکمال چیز ہوتی ہے اس پر حملہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو سونے کو چوری کیا جاتا ہے، اینٹ پتھر کو چوری نہیں کیا جاتا۔ معمولی فصل کے اوپر کیڑے مکوڑے نہیں آتے، جتنی قیمتی فصل ہوگی اتنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہوں گے، جتنا قیمتی پھل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس انسان کو اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے تو مخلوقات اس کی دشمن بھی ہوگی۔ سب سے پہلے تو شیطان پیچھے لگ گیا جو اس زمین پر قابض تھا، کیونکہ زمین پہ آنا تھا نا، جب زمین پہ آنا تھا جو زمین پر جن کا پہلے قبضہ تھا وہ پیچھے سب سے پہلے وہ لگ گئے، شیطان پیچھے لگ گیا، آدم السلام کی پیدائش سے پیچھے لگ گیا۔ جس دن آپ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا اسی دن سے پیچھے لگ گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور زمین سے چونکہ جسم دیا گیا تو اندر سے نفس بھی پیچھے لگ گیا، اب اس نے اس انسان پر حملہ کر دیا، ظاہر سے بھی اندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اس بیچارے پر باہر سے بھی حملہ ہے، کیونکہ یہ خاص مخلوق ہے۔ اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی بھی کوئی بادشاہ ہو اس کا جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا خطرے میں ہوتا ہے، دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یار اس مقرب کو اگر راستے سے ہٹا دو، جو یہ نائب بن کر پھرتا ہے، تو پھر بادشاہ کا کام بھی رک جائے گا۔ تو شیطان جانتا ہے اگر اس انسان کو میں نے گمراہ کر لیا تو اللہ نے جو اپنی نیابت کا بار کام اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، پیغمبر السلام کے ذریعے ہمیں راستہ بتایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس و شیطان نے تو تم پر حملہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے تمہیں بڑا اعلیٰ پیدا کیا ہے، اور واقعی انسان میں عجیب و غریب صلاحیت ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انسان کو جو روح دی ہے اللہ نے وہ عام روح نہیں ہے، روح تو ہر چیز میں، جانوروں میں روح ہے، پتھر میں بھی روح ہے، درخت میں بھی روح ہے، پانی ہر چیز میں روح ہے، سورج میں بھی روح ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے جب عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور اجازت لیتا ہے، اے اللہ میں آگے چلا جاؤں، اگر اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر دوبارہ اسی طرح طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور جس دن اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہیں سے واپس آ کر 3 چکر لگائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو معلومات کی اس کے اندر بھی محدثین لکھا ہے کہ سورج میں بھی روح ہے جو اللہ سے اجازت لیتا ہے، اور دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کو من شیء، ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی، اس کی تسبیح بیان کرتی۔ لیکن انسان کی روح کا جہاں ذکر ہے، یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ انسانی روح کے بیان ہے، عام روح کا نہیں پوچھا یہودیوں نے کہ انسان کی روح کیا چیز ہے۔ کہا کہ اگر یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پیغمبر السلام کی پیغمبری کی نشانی کے طور پر پوچھا کہ دیکھتے یہ کیا جواب دیتے ہیں، اس کے جواب پر پتہ چلے گا یہ نبی ہے۔ وَيَسْأَلُونَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں
میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ گزر رہے تھے، یہودیوں کی جماعت بیٹھی تھی تو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے سوال کرو روح کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ نہ سوال نہ کرنا، صحیح جواب دے دیا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ دوسرے کہا نہیں پوچھو، پتہ چلے گا پیغمبر ہے کہ نہیں۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ جب آپ پر وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو آپ اس دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، عالم بالغ میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس ایسے پہرے دار کے وقت کھڑا ہو گیا کیونکہ اس وقت کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ صحابہ اکرام پھر گھیر لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر۔ کہا کہ میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تھوڑی دیر میں جب وحی کے کیمرے ختم ہوتا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ میرے رب کا امر ہے روح۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہا کہ بس تم اتنا ہی علم تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ تم حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہے، اس لیے کہ ہر پیغمبر کی اس میں موجود تھا عیسیٰ السلام کی، اس میں موسیٰ السلام کے کہ روح کا جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث سے بنوری ٹونک کے، کہ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، کن فیکون، یعنی شان کن اس روح میں پائی جاتی، کن فیکون، اللہ نے فرمایا کن، تو اس میں خاص شان پیدا ہو گئی کہ یہ روح یعنی یہ انسان اگر دنیا کی طرف متوجہ ہوا ہے تو دنیا کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ مخلوقات حیران ہے کہ اس انسان نے کیا کیا چیزیں بنا لی، اور جب آخرت سے متوجہ ہوتا ہے تو فرشتے حیران ہیں کہ بارگاہ اس دربار تک پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں۔ جو اس امر ربی کا ایک وہ ہے، اثر ہے، وہ امر ربی جو اللہ کا امر ہے اس کا اثر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کون ہو جا، جب اس میں اثر پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو اسی کل میں سے کچھ اختیارات انسان کو دے دیے جائیں گے، اسی کل میں سے ہوگا یہ ہو جا، فلاں چیز ہو جا، فوراً ہو جائے گی۔ پرندے کو دیکھے گا اور کہے گا یہ کباب بن جائے، فوراً کباب بن کے آ جائے گا۔ تو فرمایا کل جو کل ہے اللہ کے خاص اختیار ہے کل، اس میں سے اس بندے کو بھی حصہ دے دیں گے کہ تو جنت کے اندر ان اختیارات سے مزے کر، تو جو چاہے گا تو یہ مل جائے گا فوراً، زبان سے نکالنے دے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا کہ یہ جو نفس اور شیطان کی وجہ سے جو تمہیں دیمک اور کیڑا لگ جاتا ہے اور تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو اور تمہاری دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو خدا سے دوری میں دنیا بھی تنگ ہے، اگر دنیا تنگ نہ ہوتی کوئی خودکشی نہ کرتا۔ اور عجیب بات ہے خودکشی وہی کرتے ہیں جن کے پر راحتیں، یہ کہتی غریب تھا غریب نے خودکشی کری، ہے ایسے ہی باتیں۔ اگر غریبوں نے خودکشی کرنی ہوتی تو خودکشی کا ریٹ اور خودکشی کی تعداد صرف غریب ملکوں میں ہوتی، لیکن عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ تعداد امیر ملکوں میں ہے۔ کیوں؟ خدا سے دوری ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کا جسم اور روح دونوں تنگی میں ہوتے ہیں، جسم بھی تنگی، روح میں بھی تنگی میں ہوتی ہے۔ روح پر خاص قسم کی تنگی ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے کافر تو تب اس کو پوچھو ہاں بھی تجھے کیا محسوس ہوا، وہ کہے گا میں ایسے قید خانے سے نکلا جس میں مجھے سانس بھی نہیں آتا تھا، اسلام نے بات پر پتہ چلا کیسی کائنات میں کیسی وسعتیں، ہر چیز تو تنگی نظر آتی ہے۔ یہ کافر مسلمان ہوا، انگریز پوچھا ہاں بھائی، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا اسلام کیا چیز ہے، تم روشنی میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں اندھیروں سے جو روشنی میں آتے ہیں انہیں پوچھو روشنی کی کیا قیمت ہے، تم تو پیدا ہی روشنی میں ہوئے، اس لیے تمہیں روشنی کی قیمت کا پتہ نہیں۔ مچھلی کو پانی کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کیونکہ پانی میں پیدا ہوتی ہے،
کبھی پانی سے باہر نکال دی جائے تو پھر وہ کہتی کیچڑ میں جیسا پانی بھی ہو تو میرے لیے عزیز ہے، کیونکہ میری جان اس میں بچ رہی ہے۔ باہر آنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا، ان کبھی بیشیوں کا حل اور بہترین زندگی دنیا اور آخرت کی کیسے گزارو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، سب سے پہلا حکم دیا۔ استغفار کرتے ہیں سابقہ گناہوں پر دل کی ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اللہ سے دل میں ندامت ہو، اللہ مجھ سے بڑی نالائق ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ ربکم کہا کہ جس سے تم معافی مانگ رہے کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اجنبی ہوتا تو انسان کو حجاب ہوتا، یہاں کون سی حجاب کی بات ہے؟ تمہارا رب ہے، ان سے مانگنی۔ وہ کہے بھی ابا سے معافی مانگو، تو ابا لفظ یہ کوئی حجاب تھوڑی ہے؟ ابا یہ تمہارا ابا ہے، تمہاری اماں ہے، کیا حجاب؟ اس کے قدموں میں جا پڑو گے؟ کوئی اجنبی کے قدموں میں جا پڑو گے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارے پالنے والا ہے، پہلے بھی رب بھی پالے گا، بعد میں بھی تمہیں پالے گا، تو پالنے والے سے دوری کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا استغفروا ربکم، جو نالائقیاں ہو گئی اس سے توبہ استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر آئندہ کے لیے عزم کرو کہ گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ سے مراد آئندہ عزم ہو کہ گناہ نہیں کریں گے، یہ استغفار اور توبہ ہے۔ استغفار میں ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ میں آئندہ کے اپنے عمل کو درست کرنا۔ یہ کہتے انسان جو ہے کہ ماضی کے چکروں میں نہ پڑے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، بس کافی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں گناہوں کو یاد اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے رونا آئے، بھی گناہ یاد کرنے کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات یاد کرنے کے لیے۔ جب آپ نے ایک بار دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ لی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب خود حکم دے رہے ہیں، حکم اسی لیے دے رہے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں تو حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر ابا کہے مجھ سے معافی مانگو تو کیا مطلب ہے؟ دلیل ہے کہ وہ معاف کرے گا، اس لیے کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو۔ استاد کا مجھ سے معافی مانگو، چلو معافی نامہ لکھو، معافی نامہ لکھنا افسر کہتا ہے معافی نامہ لکھو، حکومت کہتی ہے معافی نامہ لکھو۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ بس پہلے خوش ہو بھائی معافی ہو گئی، اس لیے تو کہا ہے، بس لکھ کے دینا ہے، فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ہم اسی لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے۔ جب ہم معاف کر دیں گے، اب تمہارا کام ہے حال اور استقبال کی فکر کرو، اپنے حال کو درست کرو اور استقبال کے لیے عزم رکھو کہ ہم آئندہ بھی نیکی اور وہ کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، ماضی میں الجھنا نہیں ہے۔ ماضی جب آپ نے استغفار کر لیا بس ختم۔ اب یہ سوچنا کہ میں وہ کروں گا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا تاکہ مجھے رونا آئے، ایسے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان وہی تمہاری ٹانگ پھنسا دے، بجائے اس گناہ سے نکلنے کے اور گناہ میں پھنس جائے۔ شیطان تو بدماش ہے، وہ تو کہیں تمہاری ٹانگ ہی تو فوراً وہی پکڑ لے گا۔ اب ماضی ختم، اب حال اور استقبال کا معاملہ ہے۔ اپنی حالت کو درست کرو۔ اس لیے بزرگ نے لکھا ہے کہ صوفی ابن الوقت باشد، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ صوفی اس وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے اس کو دیکھتا ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہم تو بہت لمبی لمبی باتیں سوچے بیٹھے رہتے ہیں، فرمایا نہیں، آج کیا کرنا ہے، آج ہم نے کیا کمانا ہے، آج ہم نے کیا نیکی کرنی ہے۔ تو ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، آئندہ کے لیے عزم رکھو کہ انشاءاللہ ہم نالائقی نہیں کریں گے۔ یہ عزم کچا ایسا نہ ہو زبانی کلامی، بلکہ دل کے گہرائی جو کہ بالکل نہیں کریں گے۔ پھر اگر ہو جاتا ہے پھر یہی کرو۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر ایسا لیپ لگا دیتے ہیں، جس طرح ماں بچہ جو بہت دودھ پینے کا عاشق ہو جاتا ہے اور ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو ماں اپنے پستانوں کے اوپر
پہلے زمانے میں کتھا لگا دیتی تھی، تو جب بچہ اس کو منہ مارتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی دودھ تو پیتا تھا لیکن کراہت کے ساتھ پیتا تھا، اور پھر کہتا اماں کا دودھ اچھا نہیں ہے، پھر کچھ دن کے بعد اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کثرت استغفار اور توبہ کی وجہ سے وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کے اوپر ایسا لیپ لگا دیتے ہیں کہ کرے گا بھی تو دل کو ایسی تنگی محسوس ہوگی گویا کہ زمین اس پر تنگ ہو گئی ہے، اور پھر خوف کی وجہ سے گناہ کے قریب بھی نہیں جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اس میں توبہ استغفار ہی سچے دل سے نہیں کرتے۔ استغفر اللہ تصویر پڑھنے کا نام صرف نہیں ہے، دل کی گہرائی سے توبہ ہونی چاہیے، دل کی گہرائی سے استغفار اور ندامت کے ساتھ اللہ جو ہو گیا بس اب ایسا بالکل کچھ بھی ہو جائے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر، اللہ ہم مر جائیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کیا دیں گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ہم بہترین زندگی دیں گے خاص مدت تک، یعنی بہترین زندگی گزارنے کا راز یہ ہے جس میں دل میں راحت، سکون، رزق روٹی میں برکت والی روٹی ملے گی۔ لیکن کیسے؟ توبہ استغفار، ان دو پر موقوف رکھا ہے، اس لیے کہ یہ آپ توبہ استغفار سے آپ کی وہ صلاحیتیں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اس نمائندگی میں جو کمی آ رہی تھی آپ کے توبہ استغفار سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی صلاحیتیں کھل کر باہر آ جائیں گی، اور آپ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا موجب اور مورد بن جائیں گے، چیزیں حجاب بن جاتی ہیں، گناہ حجاب بنتا ہے۔ یہ تو دنیا میں یمتعکم متاعا حسنا ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور آخرت میں جتنی نیکیاں کرو گے ہم اتنا تم کو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ کل ذی فضل، ذی فضل سے مراد ہے دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اس کو پھر اپنے فضل سے دیں گے، یعنی اس انسان کو ذی فضل، صاحب فضل قرار دیا جو انسان نیکی کرتا ہے، تو کہا جو چونکہ وہ صاحب فضل ہے تو ہم قیامت کے دن اپنے فضل سے اس کو عطا کریں گے، اور اللہ کا فضل تو ماشاءاللہ ایک پر 700 گنا تک دیتے ہیں، کہتے ہیں بے شمار گنا بھی دیتے ہیں، بے شمار گنا بھی دیتے ہیں، یہ آخرت میں۔ اور مفسرین نے یہ ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ توبہ استغفار کی برکت سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، چونکہ توبہ استغفار کا پہلے بیان ہے اور پھر صاحب فضل کا یعنی نیکی کرنے والے کے بیان جس کو آخرت میں نوازا جائے گا، تو کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے جب آدمی توبہ استغفار سچے دل سے کرتا ہے تو اس کو نیکیوں کی دنیا میں بھی توفیق عطا فرماتے ہیں تاکہ آخرت میں صاحب فضل بن کر جائے اور اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے صرف گناہ ہی معاف ہو گئے، نیکیوں کے بھی دروازے کھل گئے آپ کے لیے۔ بھائی جب میں نے بتایا جب پاک صاف ہو جائے گا اور حجاب بندے اور اللہ کے درمیان دور ہو جائے گا میرے دوستوں، پھر اللہ فضل کا دروازہ کھول دیں گے، توفیقات خود دل چاہے گا میں یہ نیکی کروں، میں یہ نیکی کروں، میں یہ ہر وقت اپنے کام میں لگائے رکھیں گے اس کو۔ بتاؤ ایک آدمی کسی کا نوکر ہو اور اس پر مالک کو بہت اعتماد ہو، ہم وقت اس کے سارے کام انجام دیتا ہو، خزانے کی چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہوں، پھر وہ کوئی نالاکی کرے اس پر پابندی لگا دیتا ہے، بس اب تم نے میرے دفتر میں نہیں آنا، چلو اب فیکٹری کے دروازے پر بیٹھ کے تم نے چوکی داری کرنی ہے۔ وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو دوبارہ اس کو جب وہ بحال کرتا ہے پھر خزانے کی چابیاں بھی دے دیتا ہے، پھر 24 گھنٹے کام میں لگائے رکھتا ہے۔ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر اللہ اس کو اپنے کام میں لگائے رکھتے ہیں، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی صدقے کر رہا ہے، کبھی روزے رکھ رہا ہے، کبھی حج عمرے کر رہا ہے، کبھی کوئی نیکی کر رہا ہے، کبھی کوئی نیکی کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالی ہم وقت اس کو اپنے کام میں لگائے رکھتے ہیں تاکہ صاحب فضل بن جائے، اور جب صاحب فضل بنے گا یؤتی کل ذی فضل فضلا، قیامت میں صاحب فضل کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ تو اس کی بنیاد یہ ہماری کمی بیشیوں کے دور کرنے کا حل قرآن نے بیان کیا ہے، استغفار اور توبہ۔ استغفار ماضی پر، توبہ مستقبل کا عزم ہے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔
لیکن اگر خدا نخواستہ پھر ہو جائے پھر یہی حل ہے، یہی حل ہے۔ اور کہ جی کب تک توبہ استغفار کرتے رہے، ہمیں تیرے سر میں درد ہوتا ہے تو پیناڈول لے لیتا ہے، کیا زندگی میں ایک ہی بار لے لیتا ہے؟ پھر 2-4 دن بعد درد ہو گیا پھر پیناڈول لے لیتا ہے۔ یار پیناڈول گولی اپنے پاس رکھنی چاہیے، جب سر میں درد ہو تو انسان یہ گولی کھا لے۔ تو میاں اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ استغفار کی تجھے گولی دی ہے، جہاں کمی بیشی ہو جائے دوبارہ تو گولی کھا کے تکڑا ہو جائے۔ یہاں کو کہتا ہے زندگی میں ایک بار توبہ استغفار کرے اور پھر سیدھی جو ہے نا وہ ہمارا راکٹ جو ہے نا وہ منزل پر پہنچ جائے۔ تو بھائی دشمن کب غافل بیٹھا ہے تجھ سے؟ وہ تو ہمارا تجھ پر حملہ آور ہے، لیکن اللہ نے رستہ بتا دیا، اگر تجھ پر حملہ ہو جائے تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دوسرا چینل تجھے دے دیا، تم وہاں سے آ جا۔ امام الحرمین عبد المالک الجوینی دعا کرنا میاں مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو، بس ایسا ہو جاؤں کہ میں جیسے فرشتے حرم میں جاتے دعا کرتے، حرم میں جاتے دعا کرتے۔ ایک دن اللہ نے جواب دیا اور نے کہا عبد المالک ہم نے کب ایک راستہ رکھا ہے کہ وہیں سے آنا ہے، نیکیوں سے آنا ہے، اور ہم نے توبہ استغفار کا راستہ بھی تو تمہارے لیے رکھا ہے، اگر وہاں سے نہ آ سکو تو یہاں سے آ جاؤ، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، اس دروازے سے نہیں تو اس دروازے سے آ جاؤ، 2 دروازے تمہارے لیے تو 2 ہیں، دوسری مخلوقات کے لیے تو 1 ہے، ساری وہ 1 دروازہ ہے، اطاعت نہیں کریں گے بس ختم، تمہارے 2 دروازے ہیں، اطاعت کرو کبھی ہو جائے توبہ استغفار کر لو، آنا تو ہمارے پاس ہے، ہم نے 2 راستے تیز لے رکھے۔ بس میرے دوست اس کو انسان ہر وقت دل، میرے دادا مرشد تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ، ہر وقت دل میں ندامت رہے تھے، اللہ بے شمار کوتاہیاں مجھے معاف کر دے، توبہ استغفار کو اپنا شعار بنائے تو پھر اللہ تمہیں صاحب فضل بنائیں گے، نیکیوں کی توفیق دیں گے، جب قیامت کی دنیا میں متاع حسنہ خوبصورت زندگی دیں گے اور آخرت میں اپنے فضل سے نوازیں اور جنت عطا فرمائیں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔